اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر تمہاری قربت سے عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کر رہی ہے، تو دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکت کو برداشت کرے، سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ زندگی کا اچھا ہمسفر ہمیشہ ٹھوکر کھا کے ہی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کٹورے سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوست ضرورت کے وقت ہی پہچانے جاتے ہیں، خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں، اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور ذکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ میاں بیوی کی محبت صرف دو پیروں پہ صحیح کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک پیر بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ کامیاب ترین محبت وہ ہے کہ جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو، اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری، اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ حقیقی مرد عورت ہر کسی پر فدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ لڑکیوں، سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا، کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی؟ عورت چاہے سارا جہاں گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من پسند مرد کی آغوش میں ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ اچھا ہم سفر وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا ہر نیک عمل آخرت کی یاد دلائے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیلیں دیتی ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ غیرت مند مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھی عورت کی نہیں بلکہ چار دیواری کے باہر کھڑی عورت کی بھی عزت کرتا ہے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ محفوظ پناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔